الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک اور گستاخان رسول کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ان کا نام نضر بن حارث اور دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ ان میں سے ایک کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مدینہ لوٹے تو نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو قتل کر دیا۔ بدر کے قیدیوں میں سے کسی اور کو قتل نہیں کیا۔ ان دونوں کا واقعہ معروف ہے۔ ابن اسحاق اس طرح لکھتے ہیں، قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصفراء کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نضر بن حارث کو قتل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب عرق الزبیہ کے مقام پر پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا۔ اس کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا تھا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر جب عرق الزبیہ نامی جگہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت بن ابی الافلح کو حکم دیا کہ عقبہ کی گردن اڑا دے۔ عقبہ نے کہنا شروع کیا، ہے افسوس اے قریش، سب لوگوں میں سے مجھے ہی کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے تھے۔ اس نے کہا، اے محمد، تمہارا احسان کرنا بہت اچھا ہے۔ مجھے میری قوم کا ایک فرد تصور کیجئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کریں تو مجھے بھی قتل کر دیں، اگر ان پر احسان کریں تو مجھ پر بھی احسان کریں، اگر ان سے فدیہ لیں تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم۔ اے عاصم، اسے آگے کرو اور اس کی گردن اڑا دو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اسے آگے بڑھایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہت برا آدمی تھا، بخدا میں نے اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اس کے نبی کو ایذا دیتا ہو۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے تجھے قتل کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ استدلال میں اس طرح فرماتے ہیں، یہ بیان اس حقیقت کا انعدار ہے کہ تمام قیدیوں میں سے ان دو آدمیوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے قول و فعل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے۔ جو آیات نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئیں وہ معروف ہیں۔ اسی طرح عقبہ اپنی زبان اور ہاتھوں سے ایذا دیا کرتا تھا، وہ بھی معروف ہے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کا گلا اپنی چادر سے پورے زور سے دبایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں تھے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کا اوجھ لا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے ابو عزہ عمر جمحی، یہ بھی گستاخ رسول تھا۔ جنگ بدر کے بعض قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ انہی میں ابو عزہ عمر جمحی شاعر بھی تھا۔ یہ اپنے اشعار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں صاحب عیال اور مفلس ہوں، بس مجھ پر احسان فرمائیں۔ چنانچہ عذرائے کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا فرما دیا اور اسے عہد لیا کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی کو آمادہ نہ کرے گا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ میں نے محمد پر جادو کر دیا، اور حسب سابق اپنے اشعار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اذیت پہنچانے لگا۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا تو یہ مشرکوں کے ساتھ ہو کر میدان میں آیا اور اپنے اشعار سے کفار کو مسلمانوں کے قتل پر بھڑکانے لگا۔ اس جنگ میں وہ گرفتار ہو کر پیش خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم فرمایا۔ اس نے کہا، مجھے آزاد کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے، میں اب کے پھر توبہ کرتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ بس اس کی گردن اڑا دی گئی اور اس کا کٹا ہوا سر مدینہ لایا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْسَكَنَ مِنْهُمْ، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تو یہ اس سے پہلے اللہ سے بھی بدعہدی کر چکے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے بائیں دائیں دیکھا، اچانک مجھے 2 انصاری نوجوان نظر آئے۔ میری یہ آرزو تھی کہ دونوں میں سے جو طاقتور ہے میں اس کے پاس ٹھہروں۔ دونوں میں سے ایک نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا چچا جان کیا تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے شاہ ازبات میں جواب دیا اور پوچھا بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ جس کی تقدیر پہلے آئی ہے مر جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر بڑا حیران ہوا۔ پھر دوسرے لڑکے نے اشارہ کر کے اس قسم کی بات کہی۔ جلدی ہی میں نے ابو جہل کو لوگوں میں گھومتے دیکھا۔ میں نے دونوں سے کہا کیا تم اسے دیکھتے نہیں؟ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اس نے کہا کہ دونوں تلواریں لے کر اس پر جھپٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ پھر آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی اپنی تلواروں کو پونچھ لیا؟ دونوں نے کہا نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دے دیا۔ ان کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے قتل سے خوش ہونے اور سجدہ شکر بجا لانے کا واقعہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ مذکورہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کے قاتل معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا ہیں، لیکن بخاری کی روایت جو غزوہ بدر کے بیان میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل معاذ اور معوذ افرا کے بیٹے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ افرا کے بیٹوں کے ساتھ معاذ بن عمر بن جموح بھی شریک قتل تھے، بلکہ معاذ بن عمر بن جموح ہی نے قتل میں زیادہ حصہ لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب معاذ بن عمر کو ہی دلوایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابوبکر بن حزم معاذ رضی اللہ بن عمر بن جموح سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو جہل کی طاق میں تھا، جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو فتح مکہ میں مشرف اسلام ہو گئے باپ کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن تسمہ لگا رہا، ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا، مگر سبحان اللہ معاذ رضی اللہ عنہ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے، مگر معوذ رضی اللہ عنہ بن افرا ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ یہاں ایک اعتراض اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ گالی دہندہ کو قتل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ میں جن گستاخان رسول کا خون مباح کیا تھا ان میں سے اکثر و بیشتر کو معافی مل گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کو قتل کیا گیا ان کی تعداد صرف چند تھی۔ اگر گالی دہندہ اور گستاخی کرنے والے کا قتل ضروری ہے تو ان لوگوں کو معافی کیسے مل گئی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنی حیات میں کسی کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو یہ حق حاصل نہیں کہ گالی دہندہ اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کر دے، اور نہ کسی فرد یا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے مجرم کو معافی دے دے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ ان یعفو امن شتمہ وسبہ فی حیاتی ولیس للامت ان یعفو عن ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو معاف کر سکتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس امر کی مجاز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔